بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو اسلامی یوٹیوب چینل آئینہ معرفت میں خوش آمدید۔ میرے اسلامی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور دیگر لوگوں کو شیئر کریں اور میرے ساتھ دین اسلام کی خدمت اور تشہیر میں اپنا حصہ ڈالیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ ویڈیو کا عنوان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ اور مومنین کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی کنیت ام ہند جبکہ لقب طاہرہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا اپنے حسن و اخلاق اور پاکیزگی کی بدولت طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئی۔ آپ کے والد کا نام خویلد بن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تعلق قریش سے ہے اور آپ کا سلسلہ نسب چوتھی پشت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت خدیجہ کے والد خویلد بن اسد ایک کامیاب تاجر تھے۔ قریش و اہل مکہ میں نمایاں مقام رکھتے تھے۔ ہر شخص ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ ان کا کاروبار بہت وسیع تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی پہلی شادی زرارہ تمیمی کے بیٹے بنات سے ہوئی جو کہ ابو ہالہ کے نام سے مشہور ہوا۔ ابو ہالہ سے آپ کے دو بیٹے ہند اور حارث اور ایک بیٹی زینب پیدا ہوئی۔ حضرت خدیجہ کی دوسری شادی ابو ہالہ کے مرنے کے بعد عتیق بن عائد مخزومی سے ہوئی۔ عتیق سے آپ کے بیٹے عبداللہ بن عتیق پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہا بچپن سے ہی بتوں سے شدید نفرت کرتی تھی اور کبھی ان کی عبادت نہ کرتی تھی۔ اپنے مال میں کثیر حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس ہو چکی تھی۔ آپ مکہ مکرمہ میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو مال تجارت دے کر ملک شام کی طرف بھیجا تھا۔ اس کا ذکر میں نے اپنی سابقہ ویڈیو میں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام میسرہ بھی تھا۔ میسرہ نے سفر میں آنے والے عجیب و غریب واقعات اور رحم نستورہ کی باتوں کے متعلق بتایا تو آپ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ عمر میں آپ سے چھوٹے تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات و اطوار اور اخلاق نے آپ رضی اللہ عنہا کے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی خواہش پیدا ہوئی، جبکہ قریش کے بڑے بڑے سردار حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کے خواہش مند تھے۔ حضرت نفیسہ بنت امیہ کی روایت ہے کہ حضرت خدیجہ نے اپنے بڑوں کی رضامندی کے بغیر میرے ذریعے خفیہ طور پر نکاح کا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ حضرت خدیجہ سے شادی کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر آپ کو مال و دولت، عزت اور شہرت، حسن و جمال کی طرف بلایا جائے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول کر لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بنت خویلد ہے۔ فرمایا انہیں میری فکر کیوں ہونے لگی جبکہ وہ دولت مند ہے اور میں یتیم ہوں؟ میں نے عرض کی کہ اس کا ذمہ میں لیتی ہوں۔ اس کے بعد میں نے حضرت خدیجہ کو جا کر آگاہ کیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دو کہ فلاں وقت آ جائیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ کے والد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہا کا نکاح نہیں کرنا چاہتے تھے، تو ام المومنین حضرت خدیجہ نے کھانا تیار کیا، اپنے باپ اور قریش کے چند لوگوں کو بلایا۔ سب لوگوں نے کھانا کھایا اور شراب پی، یہاں تک کہ ان کو نشہ ہو گیا۔ اس وقت حضرت خدیجہ نے اپنے باپ سے کہا کہ میری شادی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر دیں۔ چنانچہ ان کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دی گئی۔ حضرت خدیجہ نے اپنے باپ کو نیا جوڑا پہنا دیا۔ جب ان کا نشہ اترا تو انہوں نے دریافت کیا کہ میرا یہ حال کیسا ہے؟ حضرت خدیجہ نے کہا میری شادی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گئی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا کے والد نے کہا میں کیا یتیم سے تمہاری شادی کروں گا؟ اللہ کی قسم ہرگز ایسا نہ ہوگا۔ حضرت خدیجہ نے کہا کیا آپ قریش کے سامنے یہ کہیں گے کہ میں نشے میں تھا اور میں نے بیٹی کی شادی کر دی؟
آپ رضی اللہ عنہ کے باپ نے جب یہ بات سنی تو راضی ہو گئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت ختیجہ کا شادی کے پیغام کے متعلق اپنے چچا ابو طالب اور خاندان کے دیگر لوگوں سے مشورہ کیا۔ تمام لوگوں نے بلا اعتراض رشتے کو قبول کر لیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کی رضامندی حاصل کر لی، تب حضرت ختیجہ کو نکاح کی قبولیت کا پیغام بھیجا۔ پھر وقت مقررہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اور دیگر معززین حضرت ختیجہ کے گھر تشریف لے گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہا مومنوں کی پہلی ماں اور نبی کریم کی پہلی زوجہ ہیں، اور نکاح کا خطبہ حضرت ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ حضرت ختیجہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے بعد اپنا تمام مال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ ام المومنین حضرت ختیجہ کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ آپ کے دونوں بیٹے حضرت سید ابو القاسم اور حضرت سید عبداللہ رضی اللہ عنہ بچپن میں ہی وصال فرما گئے، جبکہ 4 بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 برس کی ہوئی تو آپ تنہائی پسند ہو گئے۔ آپ غار حرا میں کئی دن تک عبادت کے لیے چلے جاتے تھے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ اس دوران کھانے پینے کی اشیاء غار حرا میں آپ کو پہنچاتی تھی۔ غار حرا میں عبادت کے دنوں میں حضرت جبرائیل وحی لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ مبعوث فرمائے گئے۔ جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ آپ گھر تشریف لے آئے اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ مجھے کمبل اوڑھا دو۔ حضرت ختیجہ نے آپ کی ڈھارس بندھائی کہ اللہ کی قسم آپ رسوا نہیں ہوں گے، اللہ نے آپ کو اس منصب کے لیے چنا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ طور پر دین اسلام کی دعوت کا کام شروع کر دیا اور ابتدا اپنے گھر سے کی۔ حضرت ختیجہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور اسلام قبول کر لیا۔ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف بھی آپ رضی اللہ عنہا کو ہی حاصل ہے۔ حضرت ختیجہ نے حضور کریم کے اعلان نبوت کے بعد ہر مشکل گھڑی میں آپ کا ساتھ دیا۔ جب لوگ حضور کا مذاق اڑاتے اور انہیں تنگ کرتے تو آپ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوصلہ بڑھاتی۔ جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ دین اسلام ترقی کر رہا ہے اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے تو ان کے مظالم میں اضافہ ہو گیا۔ قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا بائیکاٹ کر دیا اور آپ کو اپنے خاندان سمیت گھاٹی میں محصور کر دیا، جو شیب ابی طالب کے نام سے مشہور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ام المومنین حضرت ختیجہ اور آپ کی بیٹیاں بھی تھیں۔ 3 سال بعد جب شیب ابی طالب سے واپس لوٹے تو آپ کے چچا ابو طالب بیمار ہو گئے اور 8 ماہ بعد ان کا وصال ہو گیا۔ ابھی آپ کے چچا کے وصال کا زخم تازہ ہی تھا کہ چند دن بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا بھی وصال فرما گئی۔ چند ہی دنوں میں 2 غمگسار ہستیوں کے وصال نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمگین کر دیا۔ آپ نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے 10 نبوی میں وصال فرمایا۔ وصال کے وقت آپ کی عمر 65 برس تھی۔ آپ کو جنت المعلیٰ میں مدفون کیا گیا۔ حضور پاک نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو لحد میں اتارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ختیجہ سے اس قدر محبت تھی کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب سب لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔